سورت الناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے، لیکن اس کی حقیقت اور تاثیر بے حد گہری ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل یہ سورت دراصل انسان کو سب سے بڑے دشمن سے بچانے کے لیے ہے۔ وہ دشمن جو کبھی سامنے آ کر وار نہیں کرتا بلکہ چھپ کر دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ دشمن جسے دیکھنا ممکن نہیں لیکن جس کا اثر زندگی کے ہر لمحے پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی دشمن شیطان ہے جو انسان کو ایمان، عبادت اور نیکی سے دور کرنے کے لیے مختلف راستے اپناتا ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں جب اب پر جادو کیا گیا اور اس کے اثر سے طبیعت مبارک پر بوجھ آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورت الفلق اور سورت الناس نازل فرمائیں۔ یہ دونوں صورتیں موعوذتین کہلاتی ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ نبی کریم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سورت الناس نہ صرف جادو اور نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ ہر اس خوف، پریشانی اور وسوسے سے بچاتی ہے جو دل کو بے چین کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے سب سے بڑے مسائل وہی ہیں جو دل اور دماغ میں جنم لیتے ہیں۔ برے خیالات، گناہ کی طرف جھکاؤ، نیکی سے بیزاری اور غفلت کے راستے، یہی وہ وسوسے ہیں جنہیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو بلکہ دل میں یہ ڈالتا ہے کہ ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لینا۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اس لیے ایک گناہ سے کیا فرق پڑے گا۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں تو تم کیوں پیچھے رہو۔ یہ سب خیالات انسان کے قدم با قدم اس کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت الناس میں ہمیں سکھایا کہ نجات کا واحد راستہ اللہ کی پناہ ہے۔ یہ سورت 3 بار انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ وہی رب ہے جو پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے، وہی بادشاہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب انسان ان 3 حقیقتوں کو دل میں بٹھا لیتا ہے تو کوئی شیطان اور کوئی وسوسہ اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ مدینہ میں ایک صحابی رسول کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں زبان پر لانا بھی گناہ لگتا ہے۔ میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا، یہ دراصل ایمان کی علامت ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ اسی دل پر حملہ کرتا ہے جو اللہ کی یاد سے روشن ہوتا ہے۔ پھر اپنے انہیں سورت الناس پڑھنے کی تلقین کی اور فرمایا، جب بھی ایسے خیالات آئیں تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اس دن کے بعد وہ صحابی جب بھی وسوسوں سے پریشان ہوتے تو سورت الناس پڑھ لیتے اور دل کو سکون مل جاتا۔ آج کے دور میں وسوسوں کا حملہ پہلے سے زیادہ ہے۔ کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی سوشل میڈیا، کبھی دوستوں کی بری صحبت اور کبھی نفس کے بہکانے سے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی سے دور اور گناہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب سورت الناس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ شیطان چاہے کھلے عام آئے یا چھپ کر وسوسہ ڈالے، بچاؤ کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی پناہ۔ سورت الناس پڑھنے والا شخص نہ صرف شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہوتا ہے بلکہ اس کے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ یہ سورت دراصل اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو تازہ کرتی ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میرا دشمن نظر نہیں آتا، اس لیے تیری پناہ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، دل کے وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں اور شیطان کی چال ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ وسوسے ہمیشہ براہ راست نہیں آتے بلکہ کبھی کسی دوست کے ذریعے، کبھی دنیا کی خواہشات کے ذریعے اور کبھی نفس کی خواہشات کے ذریعے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی انسان ہی دوسروں کو بہکانے کا کام کرتا ہے۔ اس وقت بھی حفاظت کا واحد ذریعہ سورت الناس ہے۔ یہ سورت چھوٹی ضرور ہے مگر اس میں پوری زندگی کے لیے ایک زبردست پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی اصل جنگ وسوسوں کے خلاف ہے اور اصل مددگار اللہ ہے۔ جب دل بار بار اللہ کی پناہ مانگے گا تو کوئی دشمن، کوئی خوف اور کوئی شیطان انسان پر غالب نہیں آ سکے گا۔